خاص مٹی سے بنی سراہی سے ٹھنڈا پانی لے کر پیتا تھا تو دنیا اس کی اس آسائش پر حسد کیا کرتی تھی، تو اگر آج اسے آپ اپنے گھر کے فریج کا پانی پیش کریں گے تو وہ کیا سوچے گا؟ اگر قارون کو بتا دیا جائے کہ آپ کی جیب میں رکھا ATM کارڈ اس کے خزانوں کی ان چابیوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں اس کے وقت کے طاقتور ترین انسان بھی اٹھانے سے عاجز تھے، تو قارون پر کیا بیتے گی؟ اگر کسرا کو بتا دیا جائے کہ آپ کے گھر کی بیٹھک میں رکھا صوفہ اس کے تخت سے کہیں زیادہ آرام دہ ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور اگر کیسر روم کو بتا دیا جائے کہ اس کے غلام شتر مرغ کے پروں سے بنے جن پنکھوں سے اسے ہوا پہنچایا کرتے تھے وہ آسودگی میں آپ کے گھر کے پنکھے اور AC کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں تھے تو اسے کیسا لگے گا؟ آپ اپنی خوبصورت کار لے کر ہلاکو خاں کے سامنے فراٹے بھرتے ہوئے گزر جائیے، کیا اب بھی اس کا اپنے گھوڑوں اور ہاتھیوں کی سواری پر غرور اور گھمنڈ باقی رہے گا؟ خلیفہ منصور کے غلام اس کے لیے ٹھنڈے اور گرم پانی کو ملا کر غسل کا اہتمام کرتے تھے اور وہ اپنے آپ میں پھولا نہیں سمایا کرتا تھا، کیسا لگے گا اسے اگر وہ آپ کے گھر میں گیزر کا کمال اور مکسر والا شاور دیکھ لے تو؟ جناب، آپ بادشاہوں کسی راحت میں ہی نہیں رہ رہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بادشاہ آپ کو حاصل آسائشوں کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر کیا کیجئے کہ آپ سے تو جب بھی ملیں آپ اپنے نصیب سے نالاں ہی نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ آپ کی جتنی راحتیں اور آسائشیں بڑھ رہی ہیں آپ کا سینہ اتنا ہی تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ دانت اس کی نعمتیں کھا کھا کر ٹوٹنے والے ہو گئے ہیں، لیکن زبان ہے کہ اس کی ناشکری سے باز ہی نہیں آ رہی۔ الحمدللہ پڑھیے اور شکر ادا کیجیے خالق کی ان نعمتوں کا جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کسی مضمون میں پڑھی کچھ اللہ والوں کی باتیں بھی سناتا چلوں۔ پروفیسر ابو بکر غزنوی واعظین، مبلغین اور عوام الناس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ کچھ وقت اللہ اللہ بھی کیا کرو۔ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہر وقت بحث و مباحثہ ہی میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے یکسر غافل رہتے ہیں۔ ہمارے اسلاف تو ایسے نہ تھے، وہ سب ذاکر تھے، ان کی زبان ذکر سے تر رہتی تھی۔ شیخ شمس الحق دیانوی غلیت المقصود کے مقدمے میں حضرت عبداللہ غزنوی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 8 پہر 64 گھڑی اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ ان کا گوشت، ان کی ہڈیاں، ان کے پٹھے، ان کا ہر جوڑ اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا اور اللہ کی یاد میں فنا ہو چکا تھا۔ اسی طرح مولانا عبد الواحد غزنوی کی عجب کیفیت ہوتی تھی، جمعہ کے دن ان کی زبان درود پاک سے نہ رکتی تھی۔ ان کی عزیزہ نے جو کافی عمر رسیدہ ہیں ایک دن کسی سے ذکر کیا کہ ایک جمعہ کو عصر کے وقت میں مولانا سے پوچھ بیٹھی کہ آپ نے میری فلاں چیز بازار سے منگوا لی ہے، تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہنے لگے تم کو کیا ہو گیا ہے؟ ساری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کا درود فرشتے مدینہ منورہ لیے جا رہے ہیں اور تم دنیا کی باتیں کر رہی ہو۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دنیا میں خدا کے ذکر کی لذت سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں۔ دنیا کی تمام لذتیں ذکر کی لذت کے سامنے ہیچ ہیں۔ خاقانی کہتا ہے 30 سال میں لذت کی تلاش میں پھرتا رہا، 30 سال کے بعد یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچی کہ ایک لمحہ خدا کی معیت میں گزار دینا تخت سلیمانی کے ہاتھ آنے سے بھی بہتر ہے۔ دوستو، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور یہ بات بھی پلے باندھ لو کہ لذت آئے یا نہ آئے اس کے ذکر میں لگا رہنا چاہیے۔ جو آدمی لذت آئے تو ذکر کرتا ہے اور نہ آئے تو نہیں کرتا، وہ لذت پرست ہے، اللہ پرست نہیں ہے۔ میرے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میں اس کی جستجو میں لگا رہتا ہوں، یہ کیا کم ہے کہ اپنی تمنا کا چراغ اس نے میرے سینے میں جلا دیا ہے، اپنی آرزو سے میرے سینے کو آباد کر دیا ہے، یہ کرم کچھ کم ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے۔ خدا ہمیں مثبت فکر و عمل کی توفیق اور خدا کے ذکر اور درود پاک سے اپنی زبان کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔